یہ کہانی ایک غرور والے بادشاہ اور ایک فقیر کے بارے میں ہے جو بادشاہ کو اپنی رعایا کی حالت اور حقیقی عاجزی کا سبق سکھاتا ہے۔ رات آہستہ آہستہ اپنی چادر پھیلا رہی تھی۔ آسمان پر چاند مکمل آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر اس کی روشنی بھی اس عظیم الشان محل کے سامنے مدھم محسوس ہو رہی تھی جو پہاڑی کی چوٹی پر قائم تھا۔ یہ محل کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ تھا شان اعظم سکندر کا محل، ایک ایسا بادشاہ جس کے نام سے دشمن کانپتے تھے اور جس کی طاقت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ محل کے دروازے خالص سونے سے بنے ہوئے تھے جن پر نایاب ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ دروازوں کے دونوں طرف لمبے قد کے سپاہی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں تھیں۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں جانب قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے اور دیواروں پر شاندار فانوس روشن تھے۔ ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہاں طاقت رہتی ہے، اور وہ بھی بے حساب طاقت۔ لیکن اس شان و شوکت کے پیچھے ایک خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو خوف سے جنم لیتی ہے۔ صبح کا وقت ہوا، سورج کی پہلی کرنیں محل کی دیواروں پر پڑیں تو سنہری روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ محل کے اندر ہلچل شروع ہو گئی، نوکر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، درباری اپنی اپنی جگہ سنبھال رہے تھے اور سپاہی دربار کے باہر قطار میں کھڑے ہو رہے تھے۔ آج بھی دربار لگنا تھا۔ دربار ہال وسیع اور شاندار تھا، درمیان میں ایک بلند تخت رکھا ہوا تھا جو خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے سرخ رنگ کا بڑا پردہ تھا جس پر سلطنت کا نشان بنا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دربار بھر گیا، وزیر، مشیر، امیر، سپہ سالار سب اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ پھر اچانک ایک آواز گونجی، جہاں پناہ تشریف لا رہے ہیں۔ سب لوگ ایک ساتھ جھک گئے۔ بادشاہ سکندر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس کے لباس پر سونے کے دھاگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس کے سر پر چمکتا ہوا تاج تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا اور پورا دربار ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ خود کو اس دنیا کا سب سے بڑا انسان سمجھتا ہو۔ وزیر آگے بڑھا اور جھک کر بولا، جہاں پناہ آپ کی حکومت میں ہر طرف امن و سکون ہے۔ بادشاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں اس دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہوں۔ دربار میں موجود سب لوگوں نے فوراً سر ہلایا۔ ایک اور درباری بولا، اب کی شان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ بادشاہ نے فخر سے سر اٹھایا، یہ بات تم نے بالکل درست کہی ہے۔ کوئی بھی اس کی بات سے اختلاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ سچ بولنے کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اسی وقت محل کے باہر ایک بالکل مختلف منظر تھا۔ شہر کی ایک تنگ گلی میں ایک غریب آدمی اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن واضح تھی۔ بچہ آہستہ سے بولا، ابا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ باپ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور دل میں درد۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ، ہمارے حال پر رحم کر۔ اسی وقت محل کے دروازے پر ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ سپاہی کسی کو روک رہے تھے۔ رک جاؤ، آگے جانے کی اجازت نہیں، ایک سپاہی نے سختی سے کہا۔ لیکن سامنے کھڑا شخص بالکل نہیں رکا۔ وہ ایک بوڑھا فقیر تھا۔ اس کے کپڑے سادہ اور پرانے تھے، ہاتھ میں ایک لکڑی کی لاٹھی تھی اور چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ سپاہی ہنس پڑے، تم بادشاہ سے؟ فقیر نے بغیر گھبرائے کہا، ہاں، کیونکہ اسے سچ سننے کی ضرورت ہے۔ سپاہیوں کے چہرے بدل گئے۔ کیا کہا تم نے؟ فقیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ یہ خبر فوراً دربار تک پہنچ گئی۔ ایک سپاہی تیزی سے اندر داخل ہوا اور جھک کر بولا، جہاں پناہ، ایک فقیر باہر کھڑا ہے۔ بادشاہ نے بیزاری سے پوچھا، تو؟ سپاہی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ کہتا ہے آپ سب سے بڑے نہیں ہیں۔ پورا دربار ساکت ہو گیا۔ کچھ درباریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کسی نے اتنی جرت پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
اسے فوراً میرے سامنے لایا جائے۔ چند لمحوں بعد فقیر دربار میں کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ سیدھا بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سچ بولنے والا موت سے نہیں ڈرتا۔ اون دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم نے کہا میں سب سے بڑا نہیں؟ فقیر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ تم اپنی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے مٹھی بھینچ لی۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ فقیر نے سکون سے کہا، ایک ایسے انسان سے جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم نے مجھے غلط ثابت نہ کیا تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ فقیر نے بغیر گھبرائے جواب دیا، میں تمہیں صرف ایک رات میں تمہاری حقیقت دکھا دوں گا۔ بادشاہ ہنسا مگر اس ہنسی میں غصہ چھپا ہوا تھا۔ ایک رات میں؟ ہاں، ایک رات کافی ہوتی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے۔ او دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ فقیر نے سر جھکا لیا۔ آج رات سچ تمہارے سامنے ہوگا۔ یہ رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی۔ محل کی روشنیاں جل اٹھیں، مگر اس رات ایک ایسی روشنی آنے والی تھی جو نہ آنکھوں سے نظر آتی ہے نہ چراغوں سے جلتی ہے۔ وہ روشنی حقیقت کی تھی، اور بادشاہ سکندر پہلی بار اس کا سامنا کرنے والا تھا۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے درمیان چاند کبھی چھپتا اور کبھی ظاہر ہوتا جیسے خود بھی کسی راز کا حصہ ہو۔ محل کی بلند دیواروں کے اندر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر آج کی رات عام نہیں تھی۔ شان اعظم سکندر اپنے کمرے میں کھڑا تھا آئینے کے سامنے۔ اس کے شاہانہ لباس اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے گئے تھے۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ بادشاہ کے بجائے ایک عام انسان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا واقعی وہ فقیر مجھے کچھ دکھا سکتا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آئیے، بادشاہ نے کہا۔ دروازہ کھلا اور وہی بوڑھا فقیر اندر داخل ہوا۔ آج بھی اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جیسے اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہو۔ چلنے کا وقت ہو گیا ہے، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑا۔ محل کے پچھلے دروازے سے دونوں باہر نکلے۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ کوئی سوال نہ کرے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شہر کی گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنے شہر کو اس نظر سے دیکھا، بغیر شاہی جلوس کے، بغیر عزت و تکریم کے، صرف ایک عام انسان کی طرح۔ وہ ایک تنگ گلی میں داخل ہوئے۔ یہاں اندھیرا زیادہ تھا اور گھروں کی حالت خستہ تھی۔ ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، ہاتھ میں خالی برتن۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ بادشاہ رک گیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ فقیر نے جواب دیا، یہ دعا مانگ رہی ہے۔ کس لیے؟ روٹی کے لیے۔ بادشاہ کے چہرے پر حیرت آئی۔ کیا اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں؟ فقیر نے اس کی طرف دیکھا۔ تم بادشاہ ہو، تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے۔ ایک چھوٹے سے گھر کے باہر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امی، ہمیں بھوک لگی ہے، ایک کمزور سی آواز اندر سے آئی۔ صبر کرو بیٹا، کل کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بادشاہ کے قدم رک گئے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے وہ اندر جھانکنا چاہتا ہو، مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ یہ لوگ ایسے کیوں رہ رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ گلیاں ختم ہوئیں اور وہ شہر کے ایک کھلے میدان میں آ گئے۔ یہاں کچھ لوگ آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن تھی، مگر وہ ایک دوسرے سے
बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, हमारी किस्मत ही खराब है, बादशाह को हमारी कोई फिक्र नहीं। दूसरा हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द था। बादशाह को सिर्फ अपने महल की फिक्र है। तीसरा बोला, काश कोई ऐसा हुक्मरान होता जो हमें भी इंसान समझता। ये अल्फाज सीधे बादशाह के दिल में उतर गए। इसका सांस भारी हो गया। इसने फकीर की तरफ देखा, मगर फकीर खामोश था। चिल्लू ऊ फकीर ने आहिस्ता से कहा। वो शहर से बाहर निकलने लगे। रास्ता सुनसान था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे रात कुछ कहना चाहती हो। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन नाहमवार थी और दरख्त कम थे। बादशाह ने उधर उधर देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? फकीर ने जवाब दिया। वहां जहां हर ताकत खत्म हो जाती है। बादशाह ने भनवें सुकेड़ ले। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद कब्रें नजर आने लगें। ये एक कब्रिस्तान था, खामोश, साकित और खौफनाक हद तक पुरसुकून। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। बादशाह के कदम खुद बखुद सुस्त हो गए। फकीर एक कब्र के पास रुका। इसने मिट्टी की तरफ इशारा किया। ये देखो। वो बादशाह ने नीचे देखा। ये क्या है? एक बादशाह की कब्र। बादशाह चौंक गया। बादशाह? हाँ, कभी इसके पास भी तुम जैसी ताकत थी। बादशाह के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वो आगे बढ़े। एक और कब्र। ये कौन है? बादशाह ने पूछा। एक अमीर इंसान। फिर एक और कब्र। और ये एक आम मजदूर। बादशाह ने गौर से देखा। सब कब्रें एक जैसी थीं। कोई फर्क नहीं था, ना सोने की ना चांदी की। सब मिट्टी में बराबर थे। ये कैसे हो सकता है? बादशाह ने धीमी आवाज में कहा। फकीर ने इसकी तरफ देखा। मौत के बाद सब बराबर हो जाते हैं। बादशाह की आंखों में पहली बार उलझन थी। हवा तेज होने लगी। दरख्तों के पत्ते सरसराहट पैदा कर रहे थे। चांद बादलों के पीछे छप गया। अंधेरा गहरा हो गया। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे बड़े हो? फकीर की आवाज गूंजी। बादशाह ने जवाब नहीं दिया। इसके पास अल्फाज नहीं थे। इसी वक्त दूर कहीं एक चिराग जलता हुआ नजर आया। वो क्या है? बादशाह ने पूछा। फकीर ने कहा, चिल्लू, वहां चलते हैं। वो चिराग की तरफ बढ़े। ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी। अंदर एक गरीब आदमी सो रहा था। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे इसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। ये कौन है? बादशाह ने पूछा। एक गरीब मजदूर। लेकिन ये इतना पुरसुकून क्यों है? फकीर ने जवाब दिया। क्योंकि इसके दिल में गुरूर नहीं है। बादशाह ने गहरी सांस ली। इसे महसूस हुआ जैसे इसके अंदर कुछ टूट रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी। खामोशी हर तरफ फैल गई थी। और इस खामोशी में बादशाह सिकंदर पहली बार खुद से मिल रहा था। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ था और ठंडी हुआ जमीन को छूकर गुजर रही थी। कब्रिस्तान की खामोशी अब पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रही थी, जैसे हर कब्र अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी हो। बादशाह सिकंदर अब भी वहीं खड़ा था, मगर अब वो वही बादशाह नहीं रहा था जो दरबार में बैठा फखर से खुद को सबसे बड़ा कह रहा था। इसके चेहरे पर गुरूर की जगह एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। ये सब एक जैसे क्यों हैं? इसने आहिस्ता से पूछा। फकीर ने मिट्टी की तरफ देखा, फिर बोला, क्योंकि मौत के बाद न कोई बादशाह रहता है न कोई गुलाम। वो बादशाह ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज उसके गिले में ही रुक गए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे। हर कदम के साथ बादशाह के दिल पर एक नया बोझ बढ़ रहा था। इसके ज़हन में दरबार के वो अल्फाज गूंज रहे थे, मैं सबसे बड़ा हूं, ये मेरे जैसा कोई नहीं। अब ये अल्फाज इसे खुद पर तंस लग रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पुरानी वीरान सी सड़क पर आ गए। ये सड़क शहर के इस हिस्से की तरफ जाती थी जहां कम ही लोग आते थे। अंधेरा इतना था कि रास्ता मुश्किल से नजर आ रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? बादशाह ने थकी हुई आवाज में पूछा।
فقیر نے جواب دیا، سچ کی طرف۔ چند لمحوں بعد انہیں دور سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ ہنسی تھی، مگر عجیب سی ہنسی، جیسے کسی دکھ کے اندر سے نکل رہی ہو۔ وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک ٹوٹے ہوئے چبوترے کے پاس بیٹھے ہیں۔ ان کے کپڑے پرانے تھے، چہرے تھکے ہوئے، مگر وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی بولا، آج بھی کچھ نہیں ملا۔ دوسرا ہنسا، کل بھی نہیں ملے گا۔ تیسرا بولا، ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ بادشاہ خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ کیا تم جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ فقیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے سر ہلایا، نہیں، یہ تمہاری رعایا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ میری رعایا؟ ہاں، وہ لوگ جن کے لیے تم خود کو بادشاہ کہتے ہو۔ بادشاہ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن تھی، امید نہیں۔ اسی وقت ایک کمزور سا آدمی بولا، کاش ہمارا بادشاہ ہمیں بھی دیکھ لیتا۔ دوسرا بولا، وہ ہمیں کیوں دیکھے گا؟ ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے کبھی یہ سب نہیں دیکھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ تم نے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہوا تیز ہو گئی۔ رات کی ڈانسز اب ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ چلو، فقیر نے کہا۔ وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے۔ اب راستہ اور زیادہ سنسان ہو گیا تھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے کنویں کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی پانی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رسی بار بار اس کے ہاتھ سے پھسل جاتی تھی۔ بادشاہ آگے بڑھا، میں مدد کروں؟ اس نے پہلی بار کسی سے اس طرح بات کی۔ بوڑھا چونک گیا۔ تم کون ہو؟ بادشاہ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے بس رسی پکڑی اور پانی نکال کر برتن بھر دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، اس نے دعا دی۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ کے دل میں عجیب سا سکون آیا، ایسا سکون جو اسے کبھی محل میں نہیں ملا تھا۔ وہ واپس فقیر کے پاس آیا۔ یہ احساس کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، یہ انسانیت ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اب رات اپنے آخری حصے میں داخل ہو رہی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ کیا تم اب بھی خود کو سب سے بڑا سمجھتے ہو؟ فقیر کی آواز آئی۔ بادشاہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، اس کی آواز میں غرور نہیں، ندامت تھی۔ میں نے کبھی یہ سب نہیں دیکھا، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ فقیر نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ سچ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں، دل چاہیے۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے وہ واقعی چھوٹا ہے، بہت چھوٹا۔ اور اسی لمحے اس کے اندر کا غرور آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ رات اپنے آخری لمحوں میں تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیلنے لگی تھی، جیسے اندھیرا آہستہ آہستہ ہار مان رہا ہو۔ ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ بادشاہ سکندر خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، اور دل میں ایک بوجھ جو شاید سچائی کا تھا۔ کیا یہی سچ ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ یہ تو بس آغاز ہے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ میں نے اپنی پوری زندگی غلطی میں گزاری۔ میں خود کو سب سے بڑا سمجھتا رہا، مگر میں تو اپنی ہی رعایا کے دکھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، غلطی کرنا برا نہیں، غلطی کو نہ ماننا برا ہے۔ یہ الفاظ سیدھے بادشاہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ اگر میں بدلنا چاہوں تو کیا دیر ہو چکی ہے؟ فقیر مسکرایا۔
سورج ہر دن نئے سرے سے نکلتا ہے، انسان کیوں نہیں بدل سکتا؟ اسی لمحے افق پر سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، سنہری روشنی آہستہ آہستہ زمین پر پھیلنے لگی۔ بادشاہ نے اس روشنی کو دیکھا۔ یہ روشنی ویسی نہیں تھی جیسی محل کے فانوسوں کی ہوتی ہے، یہ نرم تھی، سچی تھی۔ یہی وہ روشنی ہے، فقیر نے کہا، جو دل میں اتر جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ میں نے ظلم کیا، میں نے اپنی رعایا کو نظر انداز کیا، میں نے خود کو خدا سمجھ لیا۔ ہوا تھم سی گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ مجھے معاف کر دو، بادشاہ نے سر جھکا کر کہا۔ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ فقیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، معافی انسان نہیں دیتا، راستہ دکھایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے سر اٹھایا۔ کیا تم میرے ساتھ رہو گے؟ مجھے سکھاؤ گے؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ کے چہرے پر مایوسی آئی۔ پھر میں کیسے سیکھوں گا؟ فقیر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ جب بھی تم سچ کی تلاش کرو گے، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر بادشاہ نے ایک عزم کے ساتھ کہا، میں واپس جا کر سب کچھ بدل دوں گا۔ میں ایک نیا بادشاہ بنوں گا، ایسا بادشاہ جس سے لوگ ڈرے نہیں بلکہ محبت کریں۔ فقیر نے سر ہلایا۔ تبھی تم واقعی بادشاہ کہلاؤ گے۔ سورج پوری طرح نکل آیا تھا، روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ بادشاہ محل کی طرف واپس چل پڑا۔ اس کے قدم پہلے سے مختلف تھے، اب ان میں غرور نہیں، مقصد تھا۔ جب وہ محل پہنچا تو دربار لگنے والا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہ کھڑے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ اندر داخل ہوا سب جھک گئے، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج کوئی نہیں جھکے گا۔ سب حیران ہو گئے۔ وزیر نے گھبرا کر پوچھا، جہاں پناہ؟ بادشاہ نے نرم آواز میں کہا، آج سے میں تمہارا خادم ہوں، حاکم نہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ آج سے خزانے کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آج سے ہر مظلوم کو انصاف ملے گا، اور آج سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ وہی بادشاہ تھا۔ چند دنوں میں پورا شہر بدلنے لگا۔ غریبوں کو کھانا ملنے لگا، انصاف ہونے لگا، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آنے لگی۔ بادشاہ اکثر بھیس بدل کر شہر میں جاتا، لوگوں کے حالات خود دیکھتا اور ان کی مدد کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے حکم دیا، اس فقیر کو ڈھونڈو، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہی پورے شہر میں پھیل گئے، لیکن فقیر کہیں نہیں ملا۔ کسی نے کہا، وہ کل رات کے بعد کبھی نظر نہیں آیا۔ بادشاہ خود اس جگہ گیا جہاں وہ پہلی بار ملا تھا، لیکن وہاں صرف ہوا تھی، خاموشی تھی۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مسکرایا۔ شاید وہ انسان نہیں تھا۔ ہوا آہستہ سے چلی، جیسے کوئی جواب دے رہی ہو۔ اور اس دن کے بعد بادشاہ سکندر صرف نام کا بادشاہ نہیں رہا، بلکہ دلوں کا حکمران بن گیا۔